تو یہ آیت کریمہ 22 پارے کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر میں اور میرے فرشتے ہم خود میرے حبیب پر درود اور سلام پڑھ رہے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود پڑھا کرو اور ان پر سلام بھیجا کرو۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑی ہی خوشی سے مست مسرور ہو کر کے خوشی و مسرت کے ساتھ اپنے حجرے مبارکہ سے باہر آئے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہو کر، خوش طبیعت کے ساتھ، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو فرمایا، کیا فرماتے ہیں آقا؟ اے میرے صحابیو مجھے مبارکباد کہو، کیا مجھے مبارکباد کہو، کیونکہ میرے بارے میں اس وقت مجھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آیت کریمہ نازل فرمائی ہے جو میرے نزدیک دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں سے افضل اور برتر ہے۔ کیا دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں سے افضل ہے وہ میرے لیے۔ ایسی ایک آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری شان میں میرے واسطے نازل فرمایا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے کے بعد آقا فرماتے ہیں کہ وہ آیت کریمہ یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے حجرے مبارک سے باہر آئے خوشی کے ساتھ اور ہمیں پیغام سنا رہے تھے، اس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا۔ آپ کا چہرہ انور انار کے دانوں کی طرح چمکتا ہوا حشاش بشاش نظر آ رہا تھا۔ کیسا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش تھے کہ آ کر جو ہے نا یہ آیت نازل ہونے کے بعد بڑی خوشی کے ساتھ مسکراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر صحابہ کرام کو سنائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک انار کی دانوں کی طرح چمک رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے جھوم رہا تھا اور ایک خوشی کے آثار، ایک خوشی و مسرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھی۔ اب صلاۃ و سلام کی عظمت، اس کی رفعت اور اس کا مقام مرتبہ، اس کی اہمیت حیثیت، اس کے فیوزات اور برکات اتنے ہیں کہ اس کا کوئی شخص اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ یوں سمجھ لو کہ ایک جملے میں صلاۃ و سلام ہر درد کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی فضیلت اور برکت درود و سلام کے اندر چھپایا ہے، اور اتنا افضل عمل ہے یہ کبھی رد ہوتا ہی نہیں، یہ کبھی رد ہوتا ہی نہیں۔ ایک ایسی عبادت ہے عظیم، کیونکہ جتنے بھی اعمال ہیں ہم کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے یا حج ہے اور دیگر عبادت جو بھی ہم کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی نبی سے یا کسی نہ کسی ولی سے منسوب ہے، یعنی یا تو ہم انبیاء کرام کی سنت ادا کرتے ہیں یا تو کسی ولی کی سنت ادا کرتے ہیں ہر عمل میں۔ مگر صلاۃ و سلام ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، میں اور میرے فرشتے میرے حبیب پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام پر صلاۃ و سلام پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عمل ہے۔ اس واسطے اس عمل کی کیا فیوزات ہے، برکات ہے اس عمل کے اندر، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور اس کا بے حد و حساب اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور اسے نہ وقت کی قید ہے، نہ جو ہے جگہ کی قید ہے، نہ کوئی بالکل پاک صاف قبلہ وغیرہ کچھ بھی ایسے شرائط اس کے اندر نہیں، جیسا دیگر اعمال کے اندر جو شرائط ہیں اس طرح جو ہے نا کسی بھی طرح کی شرط جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نہیں رکھی۔ آپ جتنا خلوص کے ساتھ
اخلاص کے ساتھ اور جتنا پاک پاکیزہ طاہر و مطہر ہو کر پڑھیں گے اتنا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے حساب سے اجر عنایت عطا فرمائے گا، اور ایک ایسا عمل ہے جو رد ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت ہے، اس واسطے درود و سلام جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو خود سکھائے کہ سلام کس طرح پڑھنا ہے اور درود کس طرح پڑھنا ہے۔ اس چیز کے اندر یہ جو میں نے ارشاد فرمایا، یہ مضمون جو آج کا مضمون ہے میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آل اولاد کا، ان کے آبا و اجداد کا کیا مقام مرتبہ ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سکھایا تو اس کے اندر وہ چیز پوشیدہ ہے کہ ہوتا یوں تھا کہ اگلے دور میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی صلاۃ و سلام پڑھا کرتے تھے، نبیوں پر سلام پڑھا کرتے تھے، انبیاء پر سلام پڑھا جاتا تھا، اور ملائکہ پر بھی سلام پڑھتے تھے لوگ۔ تو یہاں تک کہ روایتوں میں آیا ہے کہ صحابہ اکرام بھی اپنے دور میں بھی، صحابہ اکرام ایمان لانے کے بعد بھی جب تک نماز کا حکم نہیں آیا تھا، نماز فرض نہیں ہوئی تھی، تب تک بھی سلام پڑھا کرتے تھے۔ یعنی یہ صلاۃ و سلام پڑھنا پہلے دور سے بھی اگلے دور سے بھی چلا رہا تھا، ہر دور میں موجود تھا۔ تو صحابہ اکرام بھی پڑھتے تھے، مگر ان کا طریقہ الگ تھا۔ وہ کیا پڑھتے تھے؟ جب بھی صحابہ اکرام سلام پڑھتے تھے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جن جن نبی پر انہیں سلام بھیجنا ہے تو وہ کہتے تھے السلام علی آدم صفی اللہ، السلام علی نوح نجی اللہ، السلام علی ابراہیم خلیل اللہ، السلام علی موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اس طرح جو ہے نا انبیاء پر سلام پڑھتے تھے، صحابہ اکرام سلام پڑھتے تھے اپنے دور میں۔ تو جب اس طرح سلام پڑھتے تھے، اس کے علاوہ ملائکہ پر بھی سلام پڑھتے تھے۔ صحابہ اکرام وغیرہ کیا کرتے تھے اس دور کے لوگ؟ ملائکہ پر کس طرح پڑھتے تھے؟ السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، السلام علی اسرافیل، السلام علی فلاں فلاں فلاں، اس طرح نام لے کر جو ہے ہر فرشتے کا اور ہر نبی کا الگ الگ نام لے کر پڑھتے تھے۔ اور یہاں تک ہے کہ یہ لوگ اس وقت تک بھی اللہ تعالیٰ پر بھی سلام پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ السلام علی اللہ، جس طرح کہتے تھے نا السلام علی آدم، السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، السلام علی اسرافیل، اس طرح اللہ پر بھی جب سلام پڑھتے تھے تو کہتے تھے السلام علی اللہ، اے اللہ تجھ پر سلام ہو، اللہ پر بھی سلام ہو، اس طرح سلام پڑھتے تھے۔ جب نماز کا حکم آیا، نماز فرض ہوئی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بلایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو بلاتے ہیں، بلا کر فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، آؤ میں تمہیں سلام پڑھنے کا طریقہ سکھاؤں۔ کیا سبحان اللہ، کیا بولے؟ آؤ تمہیں میں سلام پڑھنے کا طریقہ سکھاؤں۔ جب نماز فرض ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو بلائے، بٹھا کر جو ہے ایک مجلس قائم کر کے فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، جب تم سلام پڑھتے ہو، اب نماز کے اندر بھی سلام رکھا جائے گا۔ جب تم تشہد میں بیٹھو تو تمہیں جس انداز سے سلام پڑھنا ہے وہ میں سکھاؤں گا۔ اب تک جس طرح سے تم پڑھتے آ رہے ہو، یعنی السلام علی اللہ، السلام جبرائیل، السلام ابراہیم، اس طرح نہیں پڑھنا السلام علی ابراہیم، السلام علی جبرائیل یا فلاں من فلاں 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 السلام علی اللہ، اس طرح جو ہے نا سلام نہیں پڑھنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پر سلام مت پڑھو، اللہ پر سلام پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ هو السلام، اللہ تبارک تعالیٰ بے شک خود سلام ہے، اللہ تعالیٰ خود سلامتی والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پر ہم سلام نہیں بھیج سکتے، اللہ تعالیٰ بذات خود اپنی شان کے مطابق وہ جو ہے نا خود سلام ہے، اللہ تعالیٰ خود سلام ہے، اس پر سلام پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو کس طرح پڑھنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو جب تم تشہد میں بیٹھو تو پہلے اس طرح پڑھو کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میرے تمام تحیات، میرے تمام اعمال، میرے تمام درود، میرے نیکیاں، تمام اعمال جو ہے نا یہ صرف اور صرف تیرے ہے، للہ ہے، تیرے لیے ہے۔ کیا ہے؟ میرے تمام اعمال، عبادتیں، میرا پڑھنا، میرا رکوع، قیام، سجدہ، تمام کے تمام عبادتیں یہ صرف اور صرف تیرے ہیں، للہ ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری نماز، میرا درود، میرا سلام، میرا جو کچھ بھی نیکیاں ہیں یہ تمام کے تمام جو ہے نا اے اللہ صرف اور صرف تیرے لیے ہے۔ جب تم اتنا کہو گے تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حق اس میں ادا ہو گیا۔ کیا فرمایا آقا نے؟ جب تم التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ کہو گے تو اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کا حق ادا ہو گیا، یعنی یہ بسم اللہ کا درجہ رکھتا ہے۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے جب بسم اللہ پڑھتے نا
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں، تو اس طرح آقا نے فرمایا جب تم یہ کہو گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہو گیا۔ اب رہی سلام پڑھنے کی بات، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تو سلام جب پڑھنا ہے تو سلام اس طرح پڑھو کہ السلام علیک ایھا النبی، کیا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، یا نبی سلام علیک، اس طرح سلام پڑھا کرو۔ کیا صحابہ کرام کو سکھائے کہ کس طرح سلام پڑھنا ہے۔ اللہ کا حق تو التحیات للہ والصلوات والطیبات میں ہو گیا، جب سلام ہی پڑھنا ہے تو میرے اوپر سلام پڑھو، اللہ پر سلام مت پڑھو، یہ فرمایا۔ تو سلام کو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخصوص کرے اپنی ذات کے لیے، سلام پڑھنا ہے تو مجھ پر پڑھا کرو، یوں کہو السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ رہے اب انبیاء اور ملائکہ، جب تو انبیاء اور ملائکہ پر سلام پڑھتے تھے جدا جدا، تو ان پر سلام پڑھنے کے واسطے اس طرح کہا کرو والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی ان صالحین بندوں میں جتنے بھی انبیاء ہے اور ملائکہ ہے سب کے سب آ گئے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم یہ کہو گے والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جب تم کہو گے زمین و آسمان کے سارے ملائکہ، زمین اور آسمان کے سارے ملائکہ، سارے صالحین بندے، سارے انبیاء، ان تمام کے تمام کو یہ سلام پہنچ جائے گا، تمام کے تمام کو یہ سلامتی پہنچ جائے گی۔ ان پر سلام پڑھنے کے واسطے اس طرح کہنا والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب جب اتنا سن چکے صحابہ کرام، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلام کیسے پڑھنا ہے یہ ہم سیکھ گئے، آپ پر سلام کیسے پڑھنا ہے یہ ہم سیکھ گئے، آقا اب یہ بتائیں کہ آپ پر صلاۃ کیسے پڑھنا ہے، صلاۃ یعنی درود، آپ پر درود کیسے پڑھنا ہے، آقا ہمیں یہ سمجھائیں۔ جب یہ صحابہ کرام پوچھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ جب تم درود پڑھنا ہے تو درود اس طرح پڑھو۔ کیا سکھائے آقا علیہ السلام نے جو درود سکھایا ہے صحابہ کرام کو، تو سب سے پہلے بتا دوں جتنے بھی درود، جتنی بھی مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الگ الگ مجالس میں الگ الگ صحابہ اکرام کے سامنے بیان فرمائے، تو کئی طرح سے، کئی صیغوں سے، کئی الفاظ جو ہے نا آگے پیچھے کے ساتھ درود شریف کتابوں میں روایت ہوا ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف میں وغیرہ، سیاستہ کے احادیث مبارکہ میں وغیرہ کئی طرح کے احادیث روایت کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب درود سکھایا تو اس طرح سکھایا، ایک الگ انداز ہے، پھر ایک الگ انداز ہے، پھر ایک الگ انداز ہے، یعنی الگ الگ صیغوں کے ساتھ، الگ الگ درجات کے ناموں کے ساتھ وہ درود شریف روایت ہوئے ہیں۔ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو درود شریف سکھائے، اور بخاری اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث پاک ہے کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت صحابہ اکرام کے پوچھنے کے بعد جو درود سکھا رہے تھے، آج کے ہمارے مضمون کے حساب سے یہ درود شریف میں سنا رہا ہوں کہ اب نماز میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، پھر اسی طرح اللہم بارک کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو یہ درود ابراہیم ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو درود ابراہیم سکھائے۔ درود ابراہیم کے صیغے اور الفاظ یہ جو ہے نا آگے پیچھے ہیں، اس میں کم ہیں، کسی میں زیادہ ہیں، کئی احادیث مبارکہ بخاری شریف میں وغیرہ موجود ہیں۔ تو اب جو میں سنا رہا ہوں اس وقت اس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے صحابہ درود اس طرح پڑھا کرو۔ کیا فرمایا آقا؟ فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی ابراہیم علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم درود شریف سکھائے، یعنی اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ازواج پر اور ان کی ذریت پر اور ان کی آل اولاد پر، جیسا تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے آل پر، اے اللہ اسی طرح برکت نازل فرما محمد پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ازواج پر، ان کی ذریت پر، ان کے آل اولاد پر، جیسا تو نے برکت نازل عطا فرمائی ابراہیم پر اور ان کی آل پر۔ یہ درود شریف پاک
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھائے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ درود پاک پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ اب میں جو بیان کر رہا ہوں، اب صحابہ اکرام جب سلام سیکھ چکے تو آقا علیہ السلام نے سلام کو مخصوص اپنے اوپر رکھا، سلام پڑھنا ہے تو کیا کرو، مجھ پر سلام پڑھو۔ جب درود پاک کی بات آئی، درود پاک پڑھنے کی بات آئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے آپ پر بھی درود پڑھنے کو کہا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، اس طرح کی درود شریف جو نماز پڑھتے ہیں۔ پھر اس حدیث پاک میں کیا بولے، اے اللہ درود بھیج، اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ، یعنی اپنے ازواج مطہرات کو اور اپنی ذریت کو، اپنی آل اولاد کو بھی اپنے ساتھ شامل عنایت عطا فرمائے۔ اب جب کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ازواج کو اور اپنے آل اولاد کو جب اپنے ساتھ شامل کر لیے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں کا، اہل بیت کا، ازواج مطہرات کا، ان کے آل اولاد کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمائے، یہ اشارے میں سمجھا دیے کہ جب درود پڑھنے کا وقت آئے تو کس طرح پڑھنا، مجھ پر بھی پڑھنا اور میرے ازواج پر بھی پڑھنا، میرے آل اولاد پر، میری ذریت پر بھی پڑھنا۔ جب یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے، یعنی اپنے نسب، اپنے حسب اور اپنا سحر تمام کا تمام جو ہے نا شامل کر لے اپنے ساتھ، تو ان کا مقام مرتبہ پتہ چلتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صرف شان بیان کر کے، ان پر درود پڑھ کے ان کے آبا و اجداد اور ان کے آل اولاد کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ طریقہ سکھائے کہ درود پڑھنا ہے تو وہ ازواج ہی بھی پڑھو، وہ ذریات ہی بھی پڑھو، اور وہ آل ابراہیم بھی پڑھو۔ اب آل ابراہیم میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا پورا خاندان ہے۔ کون ہے؟ آل ابراہیم میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا پورا خاندان ہے، یعنی آپ کے دادیال کا جتنا بھی خاندان ہے، آپ کے باپ دادا کا جو بھی خاندان ہے، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبا و اجداد کا خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آل میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہاں سے پھر آگے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں کون ہے؟ آل ابراہیم۔ یہ آل ابراہیم کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد ہیں۔ پھر ازواج، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کو شامل فرمایا تو آپ کے ازواج یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات آئے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے، یعنی آپ کی ماں کا اور اپنے ان کے باپ کا، یہ دونوں خاندان، ان کا نسب اور سحر۔ ایک بات سن لے، یہ نسب اور سحر یہ کیا ہے؟ یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب یہ ہم سنیں گے تو سمجھے گا، بات سمجھ میں آ جائے گی کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے خاندان کی عظمت اللہ تبارک تعالیٰ جو درود پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوا کر درود پاک میں شامل کروایا، تو اس کی کیا عظمت ہے۔ تو قرآن پاک میں 11ویں پارے میں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 128 ہے، جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم نے بے شک تمہیں میں سے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا۔ کیا؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول تشریف لائے۔ اب یہ انفسکم یہ جو لفظ ہے تو روایتوں میں آیا ہے، حضرت قاضی بیضاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاضی بیضاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر فرماتے ہیں، جنہیں حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں، شفا شریف کے صفحہ نمبر 22 پر یہ روایت نقل فرمائی ہے، آپ کا قول حضرت بیضاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو حضرت قاضی بیضاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انفسکم کا لفظ ہے، اسے صحابہ اکرام کے دور میں اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انفسکم بھی پڑھا ہے، انفسکم بھی پڑھا ہے۔ انفسکم کا معنی ہے یعنی جس کے خاندان کو اللہ تبارک تعالیٰ انفس بنایا، یعنی پاک، پاکیزہ، طاہر و مطہر بنایا، اسے انفس کہا جاتا ہے۔ انفس کا معنی ہے پاک اور پاکیزہ۔ اب جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اے رسول تمہیں پاکیزہ نفوس کے ذریعے پیدا فرمایا۔ اب اس کا یہ معنی بنتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے بات کہ بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے
ایک رسول تشریف فرما ہے، ایک رسول تشریف لائے، تو اس کا معنی بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے رسول کو پاکیزہ نفوس میں پیدا کر کے تمہارے اندر بھیجا، یعنی پاکیزہ نفوس میں سے ہوتے ہوئے میرے نبی کا نور آیا اور پاکیزہ نسب میں میرا نبی پیدا ہوا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے نسب و حسب اور صہر کو بالکل پاک صاف پاکیزہ ستھرا رکھا۔ ایک تو دلیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر چکے تھے تو اس وقت وہ تعمیر کرنے کے بعد کعبۃ اللہ کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیے تھے، اے اللہ تیرے گھر کی تعمیر ہم نے کر دی، اب اس کی مزدوری جو ہے، اس کا اجر جو ہے تو ہمیں دینے والا ہے، وہ اجر ہمیں یہ عنایت عطا فرما کہ جو آخری نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو تشریف فرما ہونے والے ہیں، اس نبی کو ہماری اولاد کے اندر پیدا فرما۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو آپ کے یہ باپ دادا کا خاندان ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ جو لفظ آیا ہے سحر کا، حضرت قاضی بیضاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بھی پاکیزہ ہے اور ان کا سحر بھی پاکیزہ ہے۔ اب یعنی نسب یعنی کیا، اور حسب یعنی کیا، اور سحر یعنی کیا، اس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ تو قاضی بیضاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی ایک آیت دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ پارہ 19ویں پارے میں سورہ الفرقان کی آیت نمبر 54 ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، یعنی اور وہی ہے رب جس نے پانی سے آدمی کو پیدا فرمایا، آدمی کو، انسان کو پانی سے پیدا فرمایا، پھر اسے نسب اور سسرال کی قرابت والا بنایا، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد اس میں جب وہ بندہ پیدا ہوتا ہے تو ہر شخص جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے دو رشتے آلریڈی موجود ہوتے ہیں۔ جب ایک بچہ پیدا ہوا تو اس کا کون سا، دو خاندان کے ساتھ پیدا ہوا ہو، ایک خاندان باپ کا، ایک خاندان ماں کا۔ اب باپ کے خاندان کو یعنی دادیال کا جو خاندان بولتے ہیں نا، باپ دادا کا خاندان، یہ دادیال کا خاندان جو ہے اسے نسب کہا جاتا ہے۔ نسب کسے بولتے ہیں، ہمارے باپ دادا کا خاندان یعنی ہمارا نسب ہو۔ اب سحر یعنی کیا، ہمارے ماں کا جو خاندان ہے یعنی نانیال، ہمارے ماں کا جو خاندان ہے اسے بولتے ہیں سحر۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، سواد دو چشمے والا ہے اور را، سحر۔ هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا، ہم نے انسان کو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم نے انسان کو پانی سے پیدا فرمایا اور اسے دو رشتوں والا بنایا۔ کون سا، ایک نسب والا، ایک سحر والا، ایک ماں کے خاندان والا، ایک باپ کے خاندان والا۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا فرمایا۔ تو اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں اللہ تعالیٰ یہ سورہ توبہ کی 128 آیت میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، ہم نے رسول کو تمہیں میں تمہارے اندر سے پاکیزہ نسب میں پیدا فرمایا، پاکیزہ سحر میں پاکیزہ نفوس کے ذریعے پیدا فرمایا۔ اس طرح اب اللہ تبارک تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نسب یعنی باپ دادا کا خاندان جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت آدم علیہ السلام تک جو جاتا ہے، اس میں سب کے سب لوگ پاکیزہ، پاک صاف، طاہر و مطہر ہیں۔ یہ قرآن پاک اس کا اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں انفس لوگوں میں یعنی پاکیزہ صاف ستھرے لوگوں میں میرے نبی کو بھیجا۔ تو حضرت آپ کا نسب حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ تک جتنے بھی آپ کے آبا و اجداد ہیں، باپ دادا ہیں، سب کے سب پاکیزہ، طاہر و مطہر لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد جو سحر کی بات ہوئی تو ہم نے جوڑا بنایا نسب اور سحر کے ذریعے، جب انسان کو پیدا فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انفس نفوس کے ذریعے پیدا فرمایا، پاکیزہ لوگوں میں پیدا فرمایا۔ تو حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لے کر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے بھی عورتیں ہیں، یہ تمام کے تمام اس قرآن پاک کی آیت کے مطابق پاکیزہ، طیب، طاہر و مطہر ہیں۔ انہیں پاکیزہ، طیب اور طاہر و مطہر لوگ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان، آپ کے خاندان میں ان کے باپ دادا بھی پاکیزہ لوگ تھے، اور ان کے نانیال کا جو خاندان تھا ان کے ماں کے ذریعے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ تک جتنے بھی عورتیں ہوئیں، جن عورت کے شکم مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آیا،
اور جن جن باپ کے صلب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت حوا سے لے کر حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ مجمعین علیہ السلام تک جو یہ نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچا، تو ہر دور میں، ہر جگہ، ہر صلب میں اور ہر شکم مادر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ پاک صاف پاکیزہ مطہر کرتے 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 پاکیزہ لوگوں کے ذریعے، پاکیزہ ماؤں کے ذریعے، پاکیزہ باپوں کے ذریعے چلاتا چلاتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ تک آیا اور ان کے ماں تک آیا۔ پھر ان کے بعد، ان کے دونوں ملنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس واسطے حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عین ولادت کا وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین پیدائش کا جب وقت آیا، تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا سب سے پہلے ایک نور روشن ہوا، ہر طرف کیا ہوا؟ نور روشن ہوا۔ اب آپ کے شکم اطہر سے، شکم مبارک سے بچے کی ولادت ہو رہی تھی، اس کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی تھی۔ تو پہلے کیا نظر آنا چاہیے تھا؟ پہلے بچہ نظر آنا چاہیے تھا، نہیں؟ پہلے بچہ نظر آنا چاہیے تھا، مگر سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی تھی، اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک ایسا نور نظر آیا جس نور کے اندر میں نے شام کے بازار دیکھے اور مشرق سے مغرب تک ساری دنیا کو میں نے اس نور کے اندر دیکھ لیا۔ اور اس وقت حضرت جبریل امین 3 جھنڈے لے کر زمین پر تشریف فرما ہوئے تھے اور آواز آ رہی تھی، اب اس نبی کی ولادت کے فوراً بعد ایک جھنڈا مشرق میں گاڑ دو، ایک جھنڈا مغرب میں گاڑ دو اور ایک جھنڈا اے جبریل کعبے کے چھت پر گاڑ دو۔ اب اشارہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکومت مشرق، یہ کعبۃ اللہ سے نکلے گی، ان کی ولادت وہاں کعبہ کے اندر، تو کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ سے ان کی حکومت چلے گی اور مشرق سے لے کر مغرب تک جتنی بھی مخلوق ہے تمام کی تمام اس کی مطابقت میں آ جائے گی، ہر جگہ اس کی حکومت چلے گی، اشارہ تھا۔ اس واسطے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے میرے بطن سے کیا نکلا؟ ایک نور نکلا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے، تب دیکھیں وہ نور کے تھوڑا تھوڑا ہٹنے کے بعد تب انہیں بچہ نظر آیا۔ تب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نظر نہیں آئے تھے، کافی دیر تک صرف اور صرف ایک نور نظر آ رہا تھا، اور اس نور کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری کی ساری دنیا کو جو ہے دیکھ رہے تھے۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اب پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نسب بھی پاکیزہ ہے، جتنے بھی آپ کے باپ دادا ہیں وہ سب کے سب پاکیزہ لوگ تھے۔ پاکیزہ لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک صاف طاہر و مطہر نور کو چلاتے ہوئے آنا تھا اللہ تعالیٰ۔ اس واسطے جن جن کے رحموں میں، جن جن کے صلبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پہنچتا تھا، وہ لوگ کبھی بھی کسی بھی دور میں شرک نہیں کرے یا کسی بت کو سجدہ نہیں کرے، شرک بھی نہیں کرے، کسی بت کو سجدہ نہیں کرے۔ وہ اسلام کو ہی ماننے والے تھے اور توحید پرست لوگ تھے۔ ایسے لوگوں کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور چلتے ہوئے ان کے ماں باپ تک پہنچا۔ اب نسب بھی ہوا اور ان کے ماں کا خاندان یعنی سحر بھی ہوا، نسب بھی پاکیزہ، سحر بھی پاکیزہ۔ اب یہ حسب ہے، اس کے بعد کون سا ہوتا ہے؟ رشتہ انسان کا حسب ہوتا ہے۔ یہ حسب کیا ہے؟ یہ حسب جو ہے نا انسان کا خود کے اپنی ذات کا سے جو سلسلہ چلتا ہے، یعنی ہماری اولاد کا جو سلسلہ چلے گا۔ اب میری اولاد ہوئی، پھر اس کے بعد اس کی اولاد ہوئی، پھر اس کے بعد اس کی اولاد ہوئی، یہ جو سلسلہ ہے اسے حسب کہا جاتا ہے۔ نسب کسے کہا جاتا ہے؟ نسب یعنی ہمارے باپ دادا کا خاندان، سحر یعنی ہماری ماں کا، ہمارے نانیال کا خاندان، اور حسب یعنی یہ ہماری اولاد، جس سے ہماری اولاد چلتی ہے نا وہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بھی پاکیزہ، سحر بھی پاکیزہ، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسب یعنی ان کی آل اولاد بھی پاکیزی۔ اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب درود سکھانے لگے تب جو ہے نا کس طرح سکھائے؟ درود اس طرح پڑھو، اس میں میری ازواج کو بھی شامل کرو اور میری آل اولاد کو بھی شامل کرو اور میرے باپ دادا کو بھی آل ابراہیم کے ذریعے انہیں بھی شامل کر لو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا کا ہم سن چکے اور ان کے ماں کے خاندان کا بھی سن چکے، اب ان کے ازواج کے بارے میں سنو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کو جب شامل فرمایا، اس واسطے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے طاہر و مطہر بنانا تھا۔ کیا؟ سورہ 22ویں پارے میں سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 33، انما
युरिदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। यानी अल्लाह ताला ये फरमाया कि ऐ मेरे नबी के अहले बैत, ऐ मेरे नबी के अहले बैत, ऐ मेरे नबी के घर वालों, अल्लाह तो बस यही चाहता है। इसके ऊपर जो भी मजमून आया है सूरह अहज़ाब के अंदर, सारे का सारा अज़वाज मुतहरात के बारे में मजमून है। इसके ऊपर जितने भी आयतें आई हैं इस सूरह के अंदर, किसका तस्करा है? अज़वाज मुतहरात का तस्करा है। तमाम अज़वाज मुतहरात का तस्करा करने के बाद अल्लाह तबारक तआला आखिर में जाकर ये आयत नाज़िल फरमाया। फरमाता अल्लाह तबारक तआला इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स, ऐ मेरे नबी के अहले बैत, ऐ मेरे नबी के घर वालों, ऐ मेरे नबी के बीवियों, ऐ अज़वाज मुतहरात, अल्लाह तबारक तआला तो बस यही चाहता है कि तुमसे हर किस्म के गुनाह का मैल कुचैल, हर चीज नापाकी, हर तरह की नापाकी तुमसे दूर करके तुम्हें युतहिरकुम ततहीरा बना दे। क्या? तुम्हें ताहिर व मुतहिर बना दे। अब अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि ऐ मेरे नबी के घर वालों, अल्लाह तबारक तआला तो बस यही चाहता है, यही इरादा फरमाता है कि तुमसे हर किस्म के गुनाह, हर किस्म की नापाकी, मैल कुचल सब दूर करके तुम्हें बिल्कुल पाक साफ ताहिर व मुतहिर बना दे। अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि मैं यही चाहता हूँ कि ऐ नबी के घर वालों, मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें बिल्कुल पाक साफ ताहिर व मुतहिर बना दो। अब अज़वाज मुतहरात में, क्योंकि खास कर ये आयत जो है अहले बैत के शान में नाज़िल हुई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल औलाद के बारे में। तो अब आल औलाद चलेगी ज़ौजा से, बीवी से चलेगी। तो इस वास्ते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात का तस्करा फरमाया। तस्करा फरमाने के बाद आए नबी के घर वालों फरमाकर इसमें इमाम हसन, इमाम हुसैन और हज़रत मौलाना मुश्किल कुशा करमल्लाहु करीम वगैरह को, सैयदा कायनात को मिलाकर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि आए नबी के घर वालों, तुम्हें अल्लाह ताला बिल्कुल पाक व साफ ताहिर व मुतहर करने का इरादा फरमाया। तब अल्लाह ताला जब चूंकि औलाद बीवी से, ज़ौजा से चलती है, इस वास्ते अज़वाज का तस्करा फरमाया। और अज़वाज में जो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल चली, इनके अंदर सबसे पहले नाम आता है हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऐसी ज़ौजा मुतहरात हैं कि जिन्होंने सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस्लाम के वास्ते मदद फरमाई और सबसे पहले आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़े। वो भी ऐसा कलमा पढ़े कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत करने के बाद लोगों को दावत दी। ऐलान नबूवत करने के बाद लोगों को दावत दिए कि मैं अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ, तुम्हें इस्लाम कबूल करो, ये मेरा कलमा है, ये कलमा लेकर आया हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मगर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आका अलैहिस्सलाम दावत देने की जरूरत नहीं पड़ी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से तशरीफ लाए तो पहली वही नाजिल हो चुकी थी और ऐलान नबूवत का हुक्म हो चुका था। तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए और आपको काफ़ी ठंडी लग रही थी। उस वक्त हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक चादर मुबारक उड़ाकर बोलते हैं कि या रसूल अल्लाह, तुम्हें जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं करे, किसी का बुरा नहीं चाहे, अल्लाह तआला तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं करेगा। मैं गवाही देती हूँ कि आप ही अल्लाह के रसूल हैं। क्या? सुभान अल्लाह। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला क्या बोले? वही के सुनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं आप उनको बोले, दावत दिए, मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूँ, अरे खदीजा तू कलमा पढ़, नहीं, इस तरह नहीं। जैसा ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और वो उनका ईमान खदीजतुल कुबरा का ऐलान नबूवत से पहले भी मौजूद था। आप उनसे निकाह करने का मकसद ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत को मानकर निकाह करे थे हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इस वास्ते ऐलान नबूवत के पहले से ही आप मुसलमान थी, बिल्कुल पाक साफ पाकीज़ा ताहिर और मुतहिर ज़ौजा मुतहरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इस वास्ते अल्लाह ताला ने खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन मुबारक से सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला को पैदा फरमाया। वो भी ताहिर व मुतहर, ज़ौजा भी ताहिर व मुतहर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद ताहिर व मुतहर। जो बच्ची पैदा हुई हज़रत सैयदा कायनात सैयदतुन निसाई शबाबी अहले जन्ना, जन्नती औरतों की सरदार सैयदा कायनात भी ताहिर व मुतहर बनकर पैदा हुई। फिर उनसे जो औलाद हुई इमाम हसन व इमाम हुसैन, ये भी दोनों जन्नत के सरदार और ये भी दोनों ताहिर व मुतहर। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज में से ज़ौजा मुतहरा था, अज़वाज मुतहरात में से ज़ौजा मुतहरा
حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاکیزہ، ان کی امی جان بھی پاکیزہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ابا حضور بھی پاکیزہ، پھر ان کی اولاد بھی پاکیزہ طاہر و مطہر۔ تو یہ تمام چیزیں سننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور اللہ تعالیٰ کے حکم یہ سننے کے بعد اب بھی اگر کوئی خیال کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماں باپ معاذ اللہ مسلمان نہیں تھے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، سمجھو اس کا خود کا ایمان خطرے میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے باپ دادا کے بارے میں یا ان کے ماں یا ان کے نانیال کے خاندان جو بھی جیسے بھی ان کا نور جو گزرتے ہوئے آیا تھا، ان میں سے کسی بھی فرد کو اگر مسلمان ماننے سے گریز کرے، انکار کرے، یا تو ذرہ برابر بھی ان کے شان میں شک لائے کہ پتہ نہیں مسلمان تھی یا نہیں تھی، پتہ نہیں حضرت عبداللہ تھے یا نہیں تھے، کلمہ پڑھے تھے یا نہیں تھے، تو اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا یہ بدبخت ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں وعدہ فرما کر لقد جاءکم رسول من انفسکم پاکیزہ طیب طاہر نفوس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیوت کو گزارتے ہوئے لایا، اور آپ کا نسب و حسب اور صہر تمام کا تمام پاکیزہ اور متحرکہ، اور آپ کے ازواج اور آپ کے اولاد کو بھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا کے ذریعے پاکیزہ طاہر و مطہر بنایا۔ ہم نے جو کچھ بھی سنے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس پر یقین رکھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں، سننے میں، بیان کرنے میں کچھ بھی غلطی خامی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ میلاد مبارک کا مہینہ آ چکا ہے، اگلے جمعہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میلاد النبی منایا جائے گا، تو تمام حضرات اس کی تیاری کریں۔ اپنے جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ پر کعبۃ اللہ پر جھنڈا لگایا، اسی طرح یہ اعلان ہے اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرمایا، اللہ اے لوگو میرے نبی کے ولادت کے موقع پر میں خود اللہ ہو کر اپنے گھر پر جھنڈا لگایا ہوں، کیا میں خود اللہ ہو کر اپنے گھر پر جھنڈا لگا رہا ہوں، جب بھی میرے نبی کا ولادت کا مہینہ آئے گا تم بھی اپنے گھروں پر جھنڈا لگانا۔ ایسا حکم تو نہیں ہے مگر یہ اشارہ ہے، کیا ہے یہ اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو خود کعبۃ اللہ پر جھنڈا لگایا، اللہ تعالیٰ اللہ ہو کر اپنے گھر پر جھنڈا لگا رہا ہے، تو اللہ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے ہم اپنے گھروں پر جھنڈا لگائیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔